مجھے دین اسلام سے پیار ہے، 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 مجھے دین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلہا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے آج ایک دفعہ پھر ہم درس صحاح ستہ میں حاضر ہیں۔ کتاب العلم کا باب و حفظ العلم 42 نمبر باب ہے، 43 نمبر باب ہے اور حدیث نمبر ہے 118۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ دو آیات ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں کثرت سے حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ اگر یہ دو آیات نہ ہوتی تو میں کبھی بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ وہ دو آیات کون سی ہیں؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں ان کے نازل ہونے کے بعد، جبکہ ہم نے ان لوگوں کے لیے کتاب میں حکم بیان کر دیا، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ یہ تبلیغ کی آیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں احادیث نہ سناتا۔ اس آیت کی وجہ سے کہ کہیں کتمان علم نہ ہو جائے میں نے سنا دی۔ دوسرا فرمایا کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ دوسری آیت یہ آیت ہے، اور دوسری آیت یہ ہے ان اخواننا من المہاجرین۔ دو آیتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مہاجرین اور انصار، حضرت ابو ہریرہ دونوں کا فرق بیان کر رہے ہیں کہ مہاجرین ہمارے بھائی بازاروں میں سودا سلف میں مصروف ہو جاتے اور انصار ہمارے بھائی کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاتے۔ وَأَنَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتی ہیں میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر رہتا، صرف اتنے وقت کے لیے میں گھر جاتا کہ میں کھانا کھا لیتا، اور کبھی کبھی وہاں پہ بھی بیٹھے رہتے، کھانا وہاں پہ میسر ہو جاتا، اور کبھی طلب علم کے لیے بھوکے رہتے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر پڑتے۔ تو فرماتے ہیں میں کثرت سے حدیثیں اس لیے سناتا ہوں کہ انصار اور مہاجر کوئی کھیتی باڑی کرنے چلے جاتا، کوئی کاروبار کرنے کے لیے بازاروں میں چلا جاتا، اور میں حضور پاک کے پاس بیٹھ جاتا۔ اور جب آپ نے کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر وقت گزارا تو پھر آپ نے کثرت سے حدیثیں یاد کی۔ اور یہ بڑا غور طلب ہے پیارے بھائی، اعظم بھائی، یہ غور طلب بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جملہ میں آپ کو سنانے لگا۔ فرماتے ہیں وَيَحْذُرُ مَا لَا يَحْذُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ حاضر نہیں ہوتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا اور میں وہ حدیثیں یاد کرتا تھا جو ان کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ یہ اصولی سی بات، سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ہچکچاہٹ کی بات نہیں ہے۔ جس نے حضور پاک کی بارگاہ میں جتنا زیادہ وقت گزارا اس کو اتنا زیادہ علم ہے، اس کو اتنا زیادہ علم۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا اور یہ بتانا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا، یہ اس شے کی دلیل ہے کہ علم سیکھنے کے لیے کاروبار ترک کرنا پڑتا، علم سیکھنے کے لیے کاروبار ترک کرنا پڑتا، مارکیٹیں کھیتی باڑی چھوڑنی پڑتی، پھر جا کے علم حاصل ہوتا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنے شاگردوں کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو دنیا کے ہر کام سے فارغ کر کے علم دین سکھایا۔ جو مالدار محدثین تھے، جو مالدار محدثین تھے، جیسے امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ المعروف نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی، آپ اپنے شاگردوں کو نہ صرف یہ کہ علم دین سکھاتے بلکہ ان کو روزگار بھی دیتے۔ آپ کے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ابا جان وصال کر گئے تو آپ کی امی نے اٹھا لیا کہ کاروبار کریں، کام شام کریں تاکہ گھر کا سلسلہ چلے۔ تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب نہیں آئے تو آپ گھر چلے گئے ان کے، تو آپ کی والدہ سے تعزیت بھی کی اور پوچھا بھی کہ آپ نے ان کو کیوں مدرسے نہیں آنے دیے؟ تو انہوں نے بتایا، آپ نے فرمایا آپ سمجھیں یہ مزدوری پہ جاتا، جو مزدوری یہ جا کے کمائے گا، فرمایا میرے ہاں آ کے سبق پڑھے، جاتی دفعہ مزدوری بھی ساتھ لیتا جائے۔ ایسے علماء تیار ہوئے، ایسے علماء تیار ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے گلے میں رسی ڈال دو اور نہ کھلاؤ نہ پلاؤ نہ گھر بھیجو، نہیں، جنہوں نے دین کا کام کیا انہوں نے اپنے اوپر 20 افراد کا بوجھ اٹھا کے لوگوں کو پڑھا کے دین کا کام کیا۔ اور اسی طرح نظام چلتا کہ لوگ آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور پھر وہ اپنا سارا گھر بار نظام چھوڑ دیتے ہیں اور دن رات دین کے لیے کرتے ہیں، علوم دینیہ سیکھتے ہیں۔ یہ ساری پوری ہسٹری پڑھ لیں، کوئی بھی خود بخود عالم نہیں بنا، کوئی بھی جیسے مرزا خود بخود عالم بن گیا اور کہتا ہے میں عالم بن گیا، آپ ہی پڑھ گئے، آپ ہی پڑھ گئے۔ کوئی بھی خود بخود عالم نہیں بنا، کوئی بھی حضرت عمر جیسا بندہ خود بخود عالم نہیں بنا۔ تو جب آپ خود بخود عالم نہیں بنے تو پیچھے کون رہ گیا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی تھے، پیدائشی ولی تھے، پھر بھی آپ نے بغداد کے بڑے بڑے شیوخ سے احادیث پڑھی ہیں۔ 25 سال کی عمر تک آپ علوم و فنون پڑھتے رہے، 25 سال کی عمر تک۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے علمی اور فقیہی انسان تھے، پھر بھی آپ نے 4000 استادوں سے حدیث پڑھی۔ کتنے ہزار؟ 4000۔ تو علم پڑھنے سے آتا، علم کیا کرنے سے آتا؟ پڑھنے سے آتا۔ بڑے بڑے جلیل القدر علماء، آپ ان کا ذکر پڑھے، وہ اپنے سے بڑے علماء سے پڑھ کے آئیں، اپنے سے بڑے علماء۔ گھر بیٹھے گائیڈوں سے اور ترجموں سے انسان عالم نہیں بنتا، اس کے لیے زانو تلمس طے کرنا پڑتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت امام حماد کے پاس پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب تک وہ زندہ رہے میں ان کی بارگاہ میں سبق لیتا ہی رہا، بیٹھا ہی رہا، کبھی میں گیا ہی نہیں اٹھ کے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک سے پڑھا، میں نے حضور پاک سے پڑھا۔ کوئی قرآن و سنت میں ایک آیت تو ایسی لے آئے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ قرآن خود ہی پڑھ لو تو آ جائے گا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم جس شے کو نہیں جانتے علم والوں کے پاس آ جاؤ، تمہیں وہ شے پتہ چل جائے۔ علم والوں کے پاس، کس کے پاس آ جاؤ؟ علم والوں کے پاس۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ سے بھی بڑا ایک عالم ہوں، تو آپ اس کی زیارت کے لیے چل پڑے۔ تو علم دنیا میں پھیلا ہے محنت سے، علم سیکھا پہلے لوگوں نے، پھر آگے سکھایا، گھر کے اندر سے اور مکان میں بند رہ کر اور ترجمے پڑھ کر
اور اپنی مرضی کے معنی کر کے عالم نہیں بنتا بندہ عالم تب بنتا ہے جب علوم دینیہ پڑھ لیتا ہے، خود بخود ترجمہ پڑھنے سے۔ اور جس ٹریک پہ مرزا انجینئر محمد علی صاحب لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں، وہ جو ان کی تقریریں سنتے ہیں وہ آدھے منٹ کے کلپ سن کے عالم بن گئے، آدھا منٹ کا عالم بن گئے۔ اگر کوئی بندہ کہ میں خود قرآن شریف پڑھ لیتا ہوں تو اس سوال کرنے والے سے پوچھو تو سارا پڑھے، کہے گا نہیں میں 4 منٹ کا کلپ سنے بس، 4 منٹ میں عالم بن گیا۔ تو اپنے وقت کو بڑا قیمتی کر کے استعمال کرنا چاہیے، فتنوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ اسلام رات سے صبح تک نہیں آتا، رات سے صبح تک نہیں آتا کہ رات آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو صبح آپ عالم بن گئے۔ اسلام پڑھنے کے لیے تو زندگیاں بیت جاتی ہیں ساری، اسلام پڑھنے کے لیے تو ساری زندگیاں بیت جاتی ہیں۔ پھر جب انسان گہرائی کے اندر جاتا ہے اور اس کو علم کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے یار ابھی تو مجھے کچھ بھی نہیں آیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم، آپ سے کائنات میں بڑا کوئی عالم نہیں، کوئی عالم آپ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو صرف اللہ ہی بڑا بس، اس کے علاوہ کائنات میں مخلوقات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ کو دیکھ بھی آئے، اس کی زیارت بھی کر لی، سارا کچھ ہو گیا، پھر اللہ سے دعا کی یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما دو۔ اس کا مطلب ہے علم کسی اور شے کا نہ، عدم سے وجود میں لانے کا شے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے اپنے معاش میں، اور یہ معاش کی طرف چلا جانا یہ برا نہیں ہے، عین عبادت ہے، اتنا علم انسان سیکھ لے جتنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو درسی علوم ہے یہ ہر ایک کے لیے سیکھنے ضروری نہیں، یہ علاقوں میں سے ایک جماعت نکلتی ہے جو آ کے پھر ان کے لیے ہدایت کا سبب بنتی۔ ہر بندے کے لیے علوم دینیہ درسیہ شروع سے لے کے آخر تک سیکھنا یہ لازمی نہیں، اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس کے بغیر گزارا نہیں۔ مثال کے طور پہ جب انسان بلوغت کی طرف گیا تو بلوغت کے سارے مسائل، پھر جب بالغ ہوا تو نماز کے روزے کے سارے مسئلے، پھر اس کے بعد جب کاروبار شروع کیا تو پہلے کاروبار کے مسئلے، حلال و حرام کے سود کے مسئلے سارے آئے، پھر اس کے بعد جب نفع کمایا تو پھر زکوٰۃ کے مسئلے سارے آئے۔ یہ ہے علم حال۔ علم حال ضروری ہے کہ آپ جس حالت میں ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، ایک کیفیت سے دوسری میں جا رہے ہیں، تو وہ جس کیفیت میں آپ جا رہے ہیں اس کا آپ کو علم آنا ضروری ہے۔ اور سب سے اس دور میں موسٹ امپورٹنٹ ہے نکاح اور طلاق کا علم، رزق حلال، بلوغت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور طلاق کا علم۔ کیوں؟ کوئی بندہ امیر ہے، غریب ہے، زکوٰۃ اس نے دینی ہے جو امیر ہے، حج اس نے کرنا ہے جو امیر ہے، حج اس نے کرنا ہے جو، عمرہ اس نے کرنا ہے جو امیر ہے، نماز رہ گئی ہر ایک نے پڑھنی، اور شادی رہ گئی ہر ایک نے کرنی۔ اس لیے شادی کے مسائل، اپنی بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، اس کے قریب جانا، اس سے دور رہنا، اس کو کیا کیا اشیاء کھانے میں دینی ہے، کپڑا کیا دینا ہے، رہائش کیا دینی ہے، اس کے لیے نان و نفقہ، روزگار کہاں سے مہیا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد کتنے معاملات ایسے ہیں کہ جب اس سے تعلقات بڑھا کے رکھنے ہیں، کتنے معاملات میں اس سے تعلقات ختم کر کے رکھنے ہیں، کھانا اس کے ساتھ بیٹھ کے کیسے کھانا ہے۔ یہ سارے وہ علوم ضروری باتیں ہیں جو ہر نوجوان عاقل بالغ کے لیے فرض عین ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی درست طور پہ گزار سکے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، پھر طلاق دینے کے بعد جھگڑا ہو گیا، پھر طلاق دینے کے بعد پوچھتے ہیں جی میں ہوں کی کریں۔ اس لیے میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں تمام نوجوانوں کو، کنواروں کو بھی، شادی شدہوں کو بھی، حقوق زوجین پڑھیں، حقوق زوجین پڑھیں، میاں بیوی کے حقوق پڑھیں، آپ شادی شدہ ہیں تو بھی پڑھیں، شادی ہونے والی ہے تو بھی پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی، ہم نے زندگی کیسے گزارنی۔ یہ بہت ضروری ہے، علم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، علم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ اب وہاں ہوتا کیا تھا؟
فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ پوچھا، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حدیث سنا دیتے ہیں، ہر بات میں حدیث سنا دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ کو اتنی کثرت سے حدیثیں آتی؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی کثرت سے حدیثیں سنتا تھا تو بھول جاتا تھا، حافظہ کمزور تھا، تو میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کی کہ مجھے حدیثیں بھول جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ، تو آپ نے ایسے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ بند کر کے کچھ میری چادر میں رکھا اور مجھے فرمایا اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ فرمایا وہ دن جائے اور آج کا دن آئے، میں کوئی شے نہیں بھولا، میں کوئی شے نہیں بھولا۔ پوری دنیا کے لوگ سر نیچے کر کے بیٹھ گئے اس کے اوپر کہ من یرید اللہ خیر یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قاسم ہوں، اللہ معطی ہے، وہ مجھے دیتا ہے، میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ ہے قاسم، وہ ہے معطی، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ہم اپنی بنی خود بگاڑیں، بگڑی بات بناتے یہ ہیں۔ یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے صرف علم تقسیم کرنے والا نہیں بنایا بلکہ آپ ہر شے ہی تقسیم فرماتے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مضبوط ترین حافظہ عطا فرمایا۔ اچھا اب سنیں، ایک بڑی اہم حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 120۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے 2 برتن عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے ہیں میں نے علم کے 2 برتن لیے، یعنی 2 طرح کا علم لیا، اور فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک وہ علم ہے جو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ایک وہ ہے جو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَطْتُهُ فَقُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، فرمایا اگر میں تمہیں دوسرا علم بتاؤں تو تم میرے حلقوم کو کاٹ کے رکھ دو۔ کہ اس سے یہ معنی اور مفہوم واضح طور پر بالکل عیاں ہو جاتا ہے کہ ہر بات لوگوں کو بتانے والی نہیں ہوتی۔ اور امام مسلم نے مسلم کے مقدمہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حدیث سناؤ تو پہلے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے فہم کو دیکھ لو، اگر وہ سمجھنے کے قابل ہیں تو پھر ان کو حدیث سناؤ، پھر ان کو۔ اسی لیے شروع اسلام سے لے کے لوگوں نے آج تک علماء کرام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے آپس کے تنازعات کے اوپر گفتگو کرنے کو ناجائز قرار دیا ہوا۔ مشاجرات صحابہ یہ کیوں چڑھا اوپر؟ یہ سناتا ہی ہے فلانے صحابی نے فلانے کو یہ کہا، فلانے کا گربان پکڑ لیا، فلانے کے ساتھ یہ کیا، فلانے کے ساتھ یہ کیا۔ یہ تو اسلام نے سنانا جائز ہی نہیں رکھا ہوا۔ اتنے سے جملے کے اندر سارے عقیدے کو بند کر کے رکھ دیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اسلام نے کسی کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں دی ہوئی، ختم ہو گئی بات۔ ہم جب ذکر کریں گے تو سب صحابہ کا عزت و احترام کے ساتھ ذکر۔ ہمارے لیے حضرت علی المرتضیٰ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے لیے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ کیوں؟ دونوں صحابی رسول ہیں۔ اگر کسی کا ان کا آپس میں کوئی تنازع ہوا تو وہ ان کا ہوا، وہ جانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ ہمیں امت کے کسی فرد کو اس کے اوپر گفتگو کرنے کی اجازت پڑ سکتا ہے، انسان اس کے اوپر دیکھے کہ کیا ہوا، تاکہ اس کے فہم و فراست میں یہ پہلو بھی رہے، تاکہ کوئی اس کو مس گائیڈ نہ کر دیں۔ یہ سارے پڑھے بھی، علماء اس کو پڑھے بھی، اور جو آ جائیں بندے پوچھنے کے لیے، بھئی ہم اپنے فہم کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپس میں کیا بات ہوئی تھی، تو وہ بتا بھی دے، لیکن عام پبلک میں بیٹھ کے، لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے، کیمرے کے اندر ریکارڈنگ کرا کے، کیا جی آج میں نے فلانی قسط بیان کی ہے، اس میں میں نے حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ہونے والا تنازع سنا ہے،
تو چاچے دا پتر لگتا ہے اسلام دے، تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ یہ اسلام نے تو اجازت ہی نہیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنے، آپ نے سارا دروازہ بند کر کے رکھ دیا۔ جب لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کی نا، سیدہ عائشہ صدیقہ کے خلاف جب کوئی معاملہ ہوا تو کہنے لگے آپ دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ کہا کیسے؟ کہا آپ نے جنگ کی تو آپ نے غلبہ پا لیا، تو اس جنگ میں لونڈیاں اور غلام کیوں نہیں بنائے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اسلام نہیں آتا؟ میری جنگ کس کے ساتھ ہوئی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ۔ اور فرمایا اسلام ان کو ہماری ماں کہتا ہے، تجھے پتہ ماں لونڈی نہیں بن سکتی؟ صفائی بند کر دیا حضرت علی المرتضیٰ نے گفتگو کا۔ فرمایا ماں کہاں سے لونڈی بن سکتی؟ اور یہ اسلام کا اصول ہے، جب سگی ماں جو غلام ہو اور اس کے کسی ذریعے سے اپنے بیٹے کی ملک میں آ جائے تو ماں اسی وقت آزاد ہو جاتی ہے کہ ماں اپنے بیٹے کی غلام ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا میں کیا کرتا؟ تو یہ ایک ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت پاک.com رکھنے سے انسان اہل سنت نہیں ہوتا، صحابہ اور اہل بیت کے اوپر مسلمانوں کے متفقہ نظریے کے اوپر قائم رہنے سے انسان اہل سنت ہوتا۔ اہل سنت کا یہ موقف شروع سے چلا آ رہا ہے کہ مشاجرات صحابہ میں کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے 1400 سالہ تاریخ میں بڑے بڑے علماء نے مجموع میں بیٹھ کر یہ باتیں کبھی نہیں سنیں، کتابیں لکھی ہیں، جس زبان کے اندر انہوں نے کتاب لکھی اس میں سارا واقعہ لکھ دیا۔ عام بندہ نہ پڑھے، عام بندے کا ذہن اس قابل نہیں ہوتا، مضبوط علم والے پڑھیں، ان کو پتہ ہے کہ کون کس طرح کا ہے کون کس طرح کا ہے، تاکہ اس کے عقیدے میں خرابی نہ واقع ہو۔ اس نے بے ایمان نے، بے دین نے، ملحد نے، ذلیل آدمی نے سارے صحابہ کے مشاجرات سنا کر کہا جی میں نے بڑا اسلام بیان کیا۔ تو نے تو مسلم کی ایک بھی روایت نہیں پڑھی ہوئی، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں حضور پاک نے مجھے دو طرح کا علم بتایا، ایک میں نے بتا دیا، دوسرا میں بتاتا تو لوگ میرے حلقوم گلے کو کاٹ دیتے۔ گلے کو وہ کیا بات تھی؟ ان میں سے ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں صرف۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 کی دہائی میں فلانا بندہ، نام لے کے بتایا حضور پاک نے، جو میرے بیٹے حسین کو قتل کرے گا وہ فلانا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے نہیں نام بتایا، مجھے حضور پاک نے نام بتایا تھا کہ فلانا بندہ میرے بیٹے حسین کو قتل کرے گا۔ فرمایا میں اگر دونوں علوم سکھا دیتا، دونوں معاملے سکھا دیتا تو ایک لوگ ہضم کر لیتے، دوسرے سے میرا گلا کاٹ دیتے۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، ان کو قرآن نہیں آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کو نازل کیا آپ اس کی تبلیغ کریں۔ ان کو نہیں قرآن مجید آتا تھا، انہوں نے کہا مجھے دو طرح کا علم تھا، ایک طرح کا میں نے سکھا دیا، ایک طرح کا سکھاتا تو لوگ میرا گلا کاٹ دیتے۔ وہ راز کی باتیں حضرت حذیفہ بن یمان رازدان مصطفیٰ کہلاتے تھے کہ حضور کی باتیں سن سن کے اندر سینے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام بتایا، فرمایا یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق۔ تو انہوں نے تو کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ حضور پاک نے مجھے بتایا تھا تو کتمان علم نہ ہو جائیں کہ علم چھپا نہ رہ جائے تو میں بتا کے چھوڑوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب کو نہیں بتایا انہوں نے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک دن پوچھا، فرمایا حذیفہ بن یمان تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منافقوں اور بے ایمانوں کے نام بتائے ہیں بتا تو صحیح، بھلا میرا نام تو اس کے اندر نہیں ہے۔ پھر جب جنازہ آتا ہوتا تھا تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان کی تحقیق کرواتے تھے، فرماتے دیکھو جنازے میں حذیفہ بن یمان ہیں کہ نہیں؟ کہا نہیں حذیفہ بن یمان نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے میں نے بھی نہیں پڑھنی نماز۔ پھر جب حذیفہ بن یمان آتے تو حضرت عمر بن خطاب پڑھنے کے لیے آتے۔ تو بندوں کے ذہنوں کے مطابق جتنا ان کا لیول ہے، جتنا ان کا لیول ہے اس کے مطابق آپ بات بیان کریں۔ اگر آپ لیول سے ہٹ کے بات بیان کریں گے تو خرابی ہوگی، اصلاح نہیں ہوگی، خرابی ہوگی۔ میں اس کی ایک سادی سی مثال دے دیتا ہوں۔ ایک مجلس میں دو طرز کے بندے بیٹھے ہوئے، ایک 5ویں پاس ہے، ایک PhD ڈاکٹر ہے، تو کیا دونوں علمی طور پہ برابر ہیں؟ تو پھر آپ بات کس کے لیول کی کریں گے؟
اس لیول کی کریں گے کہ 5ویں والے کو بھی سمجھ آئے. اس کا مطلب ہے بات کرتے ہوئے آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ میں نے کس طرح کی بات کرنی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی جو بات لوگ ہضم نہیں کر سکتے تھے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام ظالموں کے سامنے دب کے بیٹھ جاتے. دبتے دبتے نہیں تھے, دلیر تھے, حق کی بات کرتے ہوئے کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے, لیکن بات وہ سناتے تھے جو لوگوں کے ذہنوں اور معیار اور ان کی قابلیت کے مطابق ہوتی تھی. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ میرا حلقوم کاٹ دیں گے تو میں دوسرا علم بتاتا. میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے خوف تھا کہ لوگ میرا گلا کاٹ دیں گے, اس لیے آپ نے اتنی بات بتائی جتنی لوگوں کو ضرورت تھی, جتنی لوگوں کو ضرورت تھی. اور اس سے یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم ہونے کے باوجود نہیں بتایا. اس کے اندر کافی ساری باتیں میرے پاس موجود ہیں جو میں اس کو ریلیونٹ نہیں سمجھتا کہ یہ سنائی جائیں. لوگ کہیں گے خود ہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ علم کے مطابق لوگوں کی فکروں کے مطابق بات سنانی چاہیے, اور خود ہی سنا دی دونوں باتیں. لوگ اس کو بھی نہیں سن کے ہضم نہیں کر سکتے. میں اس کی ایک بات بتاتا ہوں. صوفیہ اکرام سے لوگ بدظن ہی اسی لیے ہوئے, صوفیہ اکرام سے لوگ بدظن ہی اسی لیے ہوئے کہ صوفیہ اکرام کی باتیں لوگوں کے دماغ میں بیٹھ نہیں سکی. حضرت بائی یزید بستامی کا ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں توحید کے سمندر کے اندر غرق ہوں, انبیاء کناروں پہ کھڑے, اور اللہ یہ نمائی بابا نکل آیا جی, انبیاء کناروں پہ اور یہ توحید کے سمندر کے اندر غرق ہو گئے. پھر آپ سے جب اس کی توجیہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا توحید کے ایک کنارے سے انبیاء چلے, آرام سے توحید کے سمندر سے تیرتے ہوئے دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے, اور فرمایا کہ میں جب ناقص بندہ کمزور بندہ چلا تو بیچ میں غرق ہو گیا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کس کنارے پہ پہنچنا تھا. تو اس کی توجیہ سنائی. لوگ اولیاء اور صوفیہ کی باتیں سن کے اپنا ایمان بیڑا غرق کر دیتے ہیں, اور بعض ان کی شطحیات ہوتی ہیں جو ان کے اوپر غلبہ حال ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جتنے اسماء رجال والے ہیں, اصحاب تخریج ہیں, جنہوں نے بتایا فلانا صحیح ہے, فلانا صحیح ہے, فلانا کمزور ہے, فلانا ثقہ, امام ذہبی جن میں امام تصور کیے جاتے ہیں, امام ابن حجر عسقلانی التہذیب التہذیب کتاب انہوں نے لکھی, امام ذہبی نے لکھی اس کے اوپر کتاب, اور پھر یحییٰ بن معین اور یحییٰ بن یحییٰ, یہ دو بندے سر فہرست ہیں امام احمد بن حنبل کے زمانے کے. یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں جہاں لوگوں کی پرکھ کی ہے نا, پرکھ کی ہے کہ فلانا ثقہ ہے, فلانا ضعیف ہے, فلانا ساتھ یہ لکھا ہے کہ وہ صوفیہ اکرام جن پر غلبہ حال ہوتا ہے ان کی شطحیات کا اعتبار نہیں ہوگا, ان کی شطحیات اور غلبہ حال کے وقت کی باتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا. ویسے وہ اس قابل ہیں کہ انہوں نے ایسا دنیا میں کام کیا, ایسی دنیا کی خدمت کی, ایسا لوگوں کو دین کی طرف لگایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پہ آج بھی برس رہی ہے. لیکن ان کے خلاف واقع جملے جو غلبہ حال کی وجہ سے ہوتے اس کو نہ سنا جائے گا, نہ سنایا جائے گا, نہ ڈسکس کیا جائے گا. جیسے منصور بن حلاج تھا, وہ جناب اس کے اوپر غلبہ حال ہوا, اس نے کوئی انوار و تجلیات دیکھے, اس نے کہا انا الحق, میں خدا ہوں, میں خدا ہوں. پھاڑو لمحہ پاؤ ہے, اس کو قتل کر دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی طرف سے جو انوار و تجلیات آتی ہیں, جب صوفیہ اکرام اس کو برداشت نہیں کر پاتے نا تو غلبہ حال ہو جاتا ہے ان کو. اور مجد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غلبہ حال اور بے موقع بات کہہ دینا, فرمایا یہ وہی کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات برداشت نہیں ہوتے. فرمایا اس میدان میں تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سمندر بھی پی جاتے اور آواز بھی نہیں نکالتے. اللہ کے انوار و تجلیات کے سمندر بھی پی جاتے اور آواز نہیں نکالتے. تو وہی ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں انا الحق, انا الحق, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. مضبوط اور قوت والے اور طاقت والے جو لوگ ہوتے ہیں
پھر وہ اس کیفیت میں نہیں جاتے. اور یاد رکھیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے عید کے بعد کہ بزرگوں کی جو گفتگو جن کو لوگ سمجھ نہیں پائے اس کے معنی کیا ہیں اور ان کو اسلام کے زمرے میں رکھتا. یہ کریں گے انشاءاللہ. یہ ابھی تو 123-24 حدیثیں ہوئی ہیں, ابھی تو بہت کچھ پڑھا ہوا ہے بخاری میں. یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہمیں سے تندرستی دے, ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. تو یہ میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کی, لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کی. اور آج ہم نے گفتگو کچھ تاخیر سے شروع کی تھی اور ہم نے گفتگو کو کچھ مختصر رکھا چند وجوہات کی بنا پر. کل انشاءاللہ تبارک و تعالی 26ویں رات ہے, تو پرسوں 27ویں رات ہے. تو لیلۃ القدر میں ہم ذکر بھی لیلۃ القدر کا کریں گے, ذکر بھی لیلۃ القدر کا کریں گے. اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی رات مسلمانوں کے لیے خیر و برکت والی رکھی ہوئی. کیونکہ ہمارے ہاں جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی رات اہمیت والی نہیں ہے سوائے لیلۃ القدر کے, اور لیلۃ القدر کا بھی کوئی نہیں پتہ, لیلۃ القدر کا بھی کوئی نہیں پتہ. اور پھر اس کے اندر جو حدیثیں بیان کرتے ہیں وہ بھی الٹ پلٹ کر دیتے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات میں, وہ لیلۃ القدر کی رات بنے گی آج پیر ہے, بدھ کی رات, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفصیل سے بات کریں گے. اور ٹائم کیونکہ ساری رات عبادت کی ہے تو پھر جو بھی ہمارے پاس معاملہ ہوگا ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. اچھا جی, سوال ہے جو لوگ دیدہ دلیری سے اولیاء, صوفیاء, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے خلاف برے الفاظات کہتے ہیں, اپنی ریٹنگ بڑھاتی ہیں, کیا یہ لوگ حقیقت میں قادیانیوں کی طرف سے یہ یاد رکھیے گا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, آپ نے فرمایا الکفر ملت واحدہ, الکفر ملت واحدہ. ہر بد مذہب, بے دین, ملحد, بے ایمان کہیں نہ کہیں جا کے کفر سے جڑ جاتا, اور جب کسی کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو کفر سارا اکٹھا ہو جاتا, کفر سارا اکٹھا ہو جاتا. اور پاکستان میں رہنے کے لیے, پاکستانیوں سے امداد لینے کے لیے, پاکستان میں مفادات حاصل کرنے کے لیے نام نہاد قادیانی ٹرمپ کے پاس بھی چلے جاتے. تو سارے بے دین ملحد آپس میں پیچھے سے اکٹھے ہوتے. پر پنجابی کہتے ہیں نا سارے دی نانی کے گی, کفر کی نانی ہے کیا, سارے اکٹھے ہو کے وہاں پہ جڑ جاتے. یہ جو تعویذ وغیرہ کرنے والے بچوں کی نظر بد وغیرہ دور کرنے کے لیے شیطان کے ناموں مشتری جلانے کے لیے دیے تھے, کہ ایسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر پتہ چل جائے کہ جلانے والے تعویذ میں شیاطین کے نام لکھے تو اس کا. عامر بھائی, پچھلے کسی درس میں ہم نے یہ بات کی تھی, 3371 نمبر پکا ہونا چاہیے, 3371 نمبر حدیث ہے جس کو ہم نے ایک درس میں ڈسکس کیا تھا. حضرت دیکھ لیتے ہیں 71 تھی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, 3371 نمبر حدیث ہے کتاب و احادیث الانبیاء میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا یہ عمل مبارک ہوتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین, آپ امام حسن اور امام حسین کو تعویذ ڈالتے تھے. اچھا, ابھی میں نے اپنے ایک استاد گرامی سے یہ بات سنی, میں نے میرے نظر سے نہیں گزری, میں نے ان کی سنی اور سچے آدمی ہیں اس لیے میں سنا رہا ہوں آگے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ قرآن مجید بوسیدہ ہو جائے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں, تو فرمایا قرآن مجید کے اوراق جو جلد سے مصحف سے جدا ہوں اس کو لپیٹ کے اس کا تعویذ بنا کے اپنے بچوں کے گلوں میں ڈال دو, قرآن مجید کے لفظوں کی برکت ملتی رہے. یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی قرآن مجید کہاں دبائیں, تقسیم کر دو بھائی, یہ متبرک شیعہ ہیں, آپ نے گلے میں ڈال لو بچوں کے, اللہ خیر و برکت فرمائے گا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کے گلے میں تعویذ ڈالا اور آپ نے فرمایا
کہ میں نے ان دونوں کے گلے میں ویسے تعویذ ڈالا جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے گلے میں تعویذ ڈالتے تھے۔ اس دن بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ لوگ کیونکہ کتابوں کے اندر اعراب زبر زیر پیش نہیں لگی ہوتی تو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یعوذو ہے، یہ کیا ہے؟ یعوذو، آذا یعوذو، پناہ طلب کرنا، یہ یعوذو نہیں ہے، یہ یعوذو ہے، عوذا یعوذ تعویذاً، باب تفعیل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تعویذ لٹکانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن امام حسین کے لیے پناہ طلب نہیں کی، بلکہ آپ نے کلمات طیبات لکھ کر ان کے گلے میں تعویذ ڈالا۔ تو اگر تعویذ کے اندر آیات قرآنیہ ہوں، کلمات طیبات ہوں، درود شریف ہو تو پھر گلے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اگر اس میں ہنومان، کوئی منتر، کوئی جادو لکھا ہے تو پھر اس طرح کا تعویذ ڈالنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو پھاڑ دینا چاہیے، جلا دینا چاہیے تاکہ اس کے برے اثرات پیدا نہ ہوں۔ اکثر اس طرح نصب ہوتے ہیں کہ کمر پیٹھ کا رخ قبلہ کی طرف۔ یہ یار بتاؤ یہ کیا سوال ہے؟ میں نے باہر کے ممالک میں ابھی مسجدیں بند ہیں تو وہاں جو مسلمان رہتے ہیں نماز جمعہ اور عید کی نماز گھر پہ، نماز جمعہ جو ہے یہ اور نماز عید، ابھی آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں یہ فتویٰ شائع ہو گیا ہے، وہاں کے مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے کہ سن رہے ہیں آپ، سعودی عرب کے مفتی صاحب جو سب سے بڑے مفتی ہیں، مفتی اعظم سعودی عرب، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ لوگ خطبہ پڑھ کے تو عید کی نماز گھر نہیں، بغیر خطبہ کے عید کی نماز گھر ہی پڑھے۔ کیسے؟ ہمارے شاد باغ میں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، تو کہنے لگے، میں بڑے ایجڈ آدمی تھے، بزرگ تھے، کہنے لگے میں اس وقت بالکل اسلام سے ناواقف تھا جب میں سعودی عرب جاب کرنے کے لیے، کہتے ریاض میں جاب کرتا تھا تو 12 سال میں نے ریڈیو کے پیچھے جمعہ پڑھا، ریڈیو لگا دیتے تھے ہمارے فیکٹری والے اور جمعہ لگتا تھا ادھر سے مکہ شریف سے، کہتے ہیں 2 رکعت نماز پر پیچھے اس ریڈیو کے، اللہ اکبر۔ اب یہی دور آ گیا بابا، اکیلے نہ جمعہ ہوتا ہے اور نہ عید کی نماز ہوتی ہے، گھر میں جب اجتماع ہی نہیں ہوگا تو عید کی نماز گھر کیسے ہوگی؟ اور جو ہمارے پاکستان کی کیفیت ہے وہ انشاءاللہ ہم عید کی نمازیں ساری کھل ڈل کے پڑھیں گے۔ ہاں، جنہوں نے ہمیں پابند کیا تھا کہ آپ ایس او پیز کے تحت ان قوانین کی پاسداری کریں، ہم نے پورا رمضان شریف پاسداری کی۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے خود ہی ایس او پیز توڑ دیے، خود ہی توڑ دیے، اور جب گورنمنٹ خود قانون توڑ دے تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی توڑ دے۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم عید کی نماز اور جمعۃ الوداع بالکل اطمینان سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹوائلٹ جو ہوتا ہے جی اس طرح نصب ہو کہ اس کی جو ہماری کمر جب بیٹھی تو وہ قبلہ کی طرف ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں بتاتا ہوں، حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ بعض ان علاقوں میں گئے جن میں بیت الخلاء کے رخ کعبہ شریف کی طرف تھے، تو وہ اپنا رخ تبدیل کر کے بیٹھتے تھے۔ اگر کہیں ٹوائلٹ اس طرح کا نصب ہے کہ جس کا رخ کعبہ شریف کی طرف ہے تو اپنا رخ چینج کر کے بیٹھیں کہ کعبہ کی طرف نہ منہ ہونا چاہیے نہ پشت ہونی چاہیے، اپنا رخ چینج کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک شخص گھر میں 5 یا 6 لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے امام بن کر، اگر اس نے تلاوت میں آیت مبارکہ غلط یا زبر زیر پیش کی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا اس کا سجدہ صاحب؟ بابا جی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، سجدہ صاحب تو دور کی بات ہے، بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نماز ہی سرے سے باطل ہو جاتی، تو امام جو بھی پڑھے نماز پڑھائے وہ قرات کرتے ہوئے وہ صورت قرات کرے جو اس کو اچھی طرح پر یاد ہے اور صحیح آتی ہے۔ اگر اس نے غلطی کی اور معنی اس کا بدل گیا
مثلا اس نے کہا ان اللہ لا یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار نہیں کرتا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر اس نے کہا ان اللہ یحب الظالمین، حالانکہ تھی اللہ ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے پیار نہیں کرتا، لیکن اس نے پڑھ دیا ان اللہ یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے پیار کرتا، نماز فاسد ہو جائے، نماز ٹوٹ جائے۔ اس لیے زبر زیر کی غلطی تو بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک لفظ کے آنے اور نہ آنے سے جب امام نماز پڑھاتے ہوئے ان مسائل سے باخبر نہیں ہوگا تو نماز اس کی ضائع ہو جائے گی۔ یہ مخارج کا سیکھنا اور تجوید و قرات کا پڑھنا یہ امام کے لیے واجب ہے۔ امام قرات کرنے والا ہو، قرآن مجید کو صحیح پڑھنے والا ہو، تاکہ لوگوں کی نماز خراب نہ ہو، مسائل کا بھی اس کو پتہ ہو۔ نابالغ امام کے لیے کیا شرائط ہے نماز پڑھنے؟ نابالغ امام کے لیے کم از کم اتنا اس کو پتہ ہو کہ نماز میں فرائض کیا ہیں، نماز میں فرائض کیا ہیں۔ اگر اس کو اتنا نہیں پتہ تو وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اگر اس کو پتہ ہے قیام، قرات، رکوع، سجدے یہ چیزیں میں چھوڑ دوں گا، سورہ فاتحہ میں آگے پیچھے کر کے غلطی ہو جائے گی تو میں سجدہ صاف کر لوں گا، تو پھر وہ نماز پڑھا سکتا۔ اور اگر اس کو فرائض اور واجبات کا نہیں پتہ پھر وہ امام نہیں بن سکتا۔ میری بیٹی ہے چھوٹی، بڑی والی جو سب سے، وہ نماز تراویح پڑھاتی ہے۔ تو کل میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا مجھے تو یہ یاد ہی نہیں رہا، آپ اتنی چھوٹی نماز پڑھا رہی ہیں تو آپ کو مسائل سارے یاد ہیں؟ تو اس کی والدہ سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بلا کے خود پوچھیں۔ پھر میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا تجھے نماز کی شرائط آتی ہیں؟ اس نے کہا آتی ہیں، اس نے ساری سنائی۔ پھر میں نے کہا تجھے نماز کے فرائض آتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں آتے۔ اس نے مجھے پھر سارے فرائض سنائے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، کم از کم یہ نماز پڑھا سکتی۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ نے اب جب اگلی دفعہ نماز تراویح پڑھانی ہے تو آپ کو بابا جی کی ساری کتاب نماز مترجم یہ یاد ہو کہ کس جگہ پہ میں نے کیا کرنا ہے، تاکہ کوئی آپ کے پیچھے آپ سے بڑی عمر کا نماز کی مسائل سے آگاہی رکھنے والی عالمہ آ جائے، کوئی مبلغہ آ جائے، کوئی بالغہ آ جائے جو آپ سے بڑی ہو، اس کو زیادہ علم ہو، تو اس کی نماز آپ کے پیچھے خراب نہ ہو۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو امام ہے وہ کم از کم اتنا عالم ہو کہ نماز کے سارے مسائل سے اس کو باخبر ہو۔ جی بن سکتا ہے اگر وہ جو مسائل ہیں ان سے باخبر ہے۔ یہ تو بتائیں۔ اچھا جی، یہ ایک سوال پیچھے بھی لکھا ہوا تھا، میں نہیں ادھر گیا۔ کہتے ہیں عید کی نماز کی شرائط ضوابط کیا ہیں؟ کم از کم کتنے لوگ ہوں تو عید کی نماز ہو جاتی ہے؟ یہ میں اس لیے اس کا جواب نہیں دے رہا کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ایک اسپیشل پروگرام کیا ہے جس کی آج ریکارڈنگ ہوئی ہے، یہ چلے گا سحری ٹرانسمیشن میں 28ویں روزے میں۔ تو اگر میں بھی بتا دوں گا نماز کی شرائط، اصول اور ضابطے، تو وہ پروگرام ہم نے کیوں کیا وہ صبح نگینہ ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن کی آج ریکارڈنگ ہوئی ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو 28ویں روزے میں سحری ٹرانسمیشن میں سننے کو ملے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز گراؤنڈ میں پڑھنی چاہیے، مسجد میں نہیں پڑھتے، اس کے بارے میں تو پھر وہ اپنے مسجد بھی جمعے بھی بند کر دیں، پھر وہ جمعے بھی بند کر دیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ بھی گراؤنڈ میں پڑھایا، میدان میں، لیکن وہاں لاجک تھی، وہاں کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے مسجد میں نہیں پڑھایا بلکہ کھلے میدان میں پڑھایا۔ وہاں دو مختلف قومیں آباد تھیں، ایک یہود کی، ایک عیسائیوں کی، تیسری جماعت منافقین کی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے مجمع کو اکٹھا کر کے جمعہ پڑھایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان بھی ایک طاقت ہے۔ پھر اس کے بعد جب مسلمان سپر پاور بن گیا، پھر مسجدیں بن گئی، پھر علماء مسجدوں میں چلے گئے۔ عید کی نماز اور جمعہ کی بنیادی طور پہ نماز کھلے میدان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھائی تاکہ کافروں پر ہماری تعداد دیکھ کر رعب اور دبدبہ پڑے۔ اب مسجدوں میں مسجدیں بن گئی، اب کفر ہے نہیں، ویسے اوپر کفر ہے، ویسے اوپر کفر چڑھا ہوا ہے سارا، قادیانی کافر چڑھے ہوئے ہیں، ان کے سپورٹر چڑھے ہوئے ہیں، ان کے سہولت کار چڑھے ہوئے ہیں، یہ چڑھے ہوئے ہیں سارے، لیکن کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے اور اسلام کے نام پر یہ بنا ہوا ہے، اس لیے
عیدیں اور جمعے اگر کوئی مسجد میں پڑھا لیتا ہے تو بھی اچھا ہے، اگر اس کو اس کے مسجد کے قریب ایک کھلا میدان میسر ہے وہاں پہ پڑھا لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اس کے اندر اس کی ممانعت نہیں۔ نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے، مختلف کیفیتیں۔ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نمازی اصل میں کتنے قسم کا ہوتا ہے، پھر اس مسئلے کی وضاحت ہو۔ نمازی ہوتا ہے بنیادی طور پر 4 طرز کا۔ ایک نمازی کو کہتے ہیں منفرد، اکیلا نماز پڑھنا۔ ایک نمازی وہ ہے جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقتدی، جس نے تحریمہ سے لے کر خروج بسنعہ تک سب کچھ امام کے ساتھ پڑھا، اس کو کہتے ہیں مقتدی۔ ایک ہے مسبوق، یہ وہ مقتدی ہوتا ہے جس کا امام اس سے سبقت لے گیا ہوتا ہے، یعنی جب یہ مسجد میں آیا تو امام 2 رکعتیں، 1 رکعت، 3 رکعت پڑھا چکا تھا۔ ایک ہوتا ہے لاحق، یہ ہے اصل میں وہ نمازی کہ جو ابتدا میں آیا تو امام تکبیر تحریمہ کہنے والا تھا، اس نے تکبیر تحریمہ میں امام کے ساتھ شمولیت اختیار کی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے کے لیے چلا گیا، جب آیا تو تیسری رکعت نکل چکی تھی، چوتھی تھی، اب ابتدا بھی امام کے ساتھ کی، انتہا بھی امام کے ساتھ کی، لیکن بیچ میں سے 1 رکعت اس کی رہ گئی، اب یہ 1 رکعت آخر میں پڑے گا، یہ نمازی ہوگا لاحق۔ وہ جو رکعت رہ گئی، جو والی رکعت رہ گئی، وہ امام کے نماز سلام پھیرنے کے بعد وہ والی رکعت اس طرح کی علیحدہ پڑھ لے۔ نماز چھوڑ کے کیسے جائے گا؟ نماز چھوڑ کے اس لیے جائے گا، اس طرح جائے گا کہ ویسے تو وہ حرام سے بھی نکل سکتا ہے کہ جہاں اس کا وضو ٹوٹا وہاں سے پیچھے نکل جائے، لیکن شریعت نے اس کی عزت کے اوپر پردہ ڈالتے ہوئے یہ کہا کہ یہ اپنے بازو کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ یا اپنے اضافی کپڑے کو اپنے منہ پہ رکھے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کو قے آ رہی ہے۔ وضو ٹوٹا، ہوا خارج ہوئی یا کوئی مسئلہ ہوا، لیکن شریعت نے پردہ ڈال دیا کہ یہ سمجھے کہ قے آ رہی ہے، اس لیے یہ نماز سے نکلا۔ اور اگر کرونا کے مسائل ہوں، اب تو نماز کے درمیان میں صف کھلی ایسے کر کے آرام سے نکل سکتا، اور اگر صف مصلی میں نمازی کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں تو جہاں یہ کھڑا ہے وہاں سے پیچھے جائے، پیچھے کو آگے بھیجے، وہاں کھڑا ہو جائے، پھر وہاں کھڑا ہو جائے، پھر وہاں کھڑا ہو جائے، ان کو آگے کرتا جائے ایک ایک بندے کو، اور پھر آرام سے وضو کرنے چلا جائے۔ اگر یہ شخص وضو خانے سے کہیں دائیں بائیں گیا، ایک وضو خانہ دوسری صف کے ادھر بنا ہوا تھا، ایک وضو خانہ 20ویں صف کے بعد تھا، یہ دوسری کی طرف نہیں گیا، 20ویں کی طرف گیا، تو پہلے 2 رکعتیں ضائع۔ قریب کی طرف جائے جہاں سے یہ وضو کر کے فوری طور پہ نماز میں شریک ہو۔ شریعت نے امام کی برکت کی وجہ سے، امام کی برکت کی وجہ سے، کس کی برکت کی وجہ سے؟ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی برکت کی وجہ سے پہلی بھی دونوں قبول کر لیں، چوتھی بھی قبول کر لیں، تیسری رہ گئی تھی تو کہا بعد میں پڑھ لو۔ اور اگر وہ بندہ بغیر وضو کے یہ پوری نماز پڑھ کے پھر سلام پھیرتا ہے پھر تو کوئی بھی نہیں نماز ہوئی۔ تو گناہ ہوگا۔ نماز بے وضو پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، اور جان بوجھ کر نماز کا تمسخر اڑاتے ہوئے بے وضو پڑھنا یہ کفر ہے، یہ یاد رکھ۔ جب وضو ٹوٹ جائے مجمع نہیں دیکھنا چاہیے، لوگ نہیں دیکھنے چاہیے، بندے نہیں دیکھنے چاہیے، حالات نہیں دیکھنے چاہیے، وضو ٹوٹ گیا چلے جاؤ پیچھے۔ کل ہم نے بھی 2 رکعت نماز تراویح علیحدہ پڑھائی، کل ہم نے 22 پڑھی تھی، 1 رکعت میں ایک آیت میں ایک جملہ غلط ہو گیا تھا جس کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب تھا، نہیں کیا، پھر دوبارہ 22 رکعتیں پڑھی ہم نے۔ بھئی اب کیا کریں، اگر لوگوں کو نہیں بتائیں گے، یہاں پر شرم کریں گے، 20 بندے ہیں تو میدان معاشر میں تو ان گنت بندے ہیں، وہاں پہ کتنی بےزتی ہوگی، تو بہتر ہے یہ 4 بندوں کے سامنے بتا دو، ان کو بھی آپ نے اپنی پڑھ لو۔ وہاں اگر بتایا کہ ہم نے نماز خراب کرا دی تھی اور آپ نے نہیں پڑھی تو بھائی جناب پھر یاد رکھیں، پھر ان لوگوں کو نماز تو دے نہیں سکتے تو نیکیاں دینی پڑیں گی، اور کہنا یا اللہ آدھی نماز جو نیکیاں کٹ کے دے۔ اس لیے 4 5 10 20 50 100 1000 2000 بندوں کے سامنے۔ ہاں ایک بات فقہاء کرام نے کہی،
اگر امام نماز پڑھائے ایسی جگہ پر جہاں اس سے واجب ترک ہو جائے اور اس کو یہ خدشہ ہو کہ میں سجدہ سہو کروں گا تو فتنہ پیدا ہو جائے گا، اس کو اجازت ہے اس سجدہ سہو ترک کر دے۔ کیوں؟ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بہت بڑا ہے۔ فتنہ قتل سے بہت بڑا، سمجھتے ہیں نا؟ تو فتنے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ نماز میں غلطی ہو گئی تو دیدہ دلیر ہو کے کہہ دینا چاہیے غلطی ہو گئی، انسان ہے نا، کیا ہے؟ انسان نسیان سے بنا ہے، غلطی بندے سے بھی ہو جاتی ہے، عورت سے بھی ہو جاتی ہے، غلطی میں معافی مانگ لینی چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے بعض غلطیوں پہ سزا رکھی ہے، بعض پہ سیدھی سیدھی معافی رکھی ہے۔ طلاق کی غلطی ہو جائے تو سیدھی سیدھی معافی ہے، ایک دے دی، غلطی ہو گئی رجوع کر لو۔ اگر قسم کھا کے غلطی کر دی، قسم کھا لی غلط، تو اب 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر غلطی کی، برے فعل کی، پھر اقرار کر لیا تو جناب اب 100 کوڑے کھاؤ۔ غلطیوں کی نوعیت، غلطیوں کی بعض غلطیاں صرف نظر ہو جاتی، اس لیے انسان کو۔ اور میں نے سنا ہے، مجھے ایک بندے نے کل سوال کیا کہ یہ ہمارے آج کل ایک آ رہے ہیں بڑے جو نا محقق ٹی ویوں پہ، میں نام نہیں لیتا کہ نام لینا اچھی بات نہیں ہے، اس محقق میں سے ایک محقق یہ کہتا ہے ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے، ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو اللہ کے، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو مخلوق کے۔ ہمیں یہ نہیں پوچھنا چاہیے تیرا مذہب کیا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ ہمیں یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، اس نے پوچھنا۔ ایسے بھی محقق پیدا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب آپ کے پاس کوئی وفد آتا تھا تو آپ ان سے پوچھتے تھے تم کس کو مانتے ہو، کس کو مانتے ہو، کس کی پوجا کرتے ہو؟ پھر آپ جب یہ پوچھ لیتے تھے تو پھر آپ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی وحدانیت کا درس دیتے تھے۔ پھر آپ نماز کا پوچھتے تھے، جو قریب رہتے تھے ان سے بھی پوچھتے تھے۔ یہ آپ نے حدیث نہیں سنی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اذان دے اور کوئی بندہ مصلی پہ، بلال اذان دے، کوئی بندہ میرے مصلی پہ آگے کھڑا ہو تو میں اس کے گھر کو جا کے آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا۔ تو بزرگ پوچھ گچھ نہیں کرتے تھے، آپ تو بڑی سخت پوچھ گچھ کرتے تھے۔ ہر بندے کے بارے میں پوچھنا چاہیے جناب آپ کا عقیدہ کیا ہے، قادیانی تو نہیں ہے، خارجی تو نہیں ہے، رافضی تو نہیں ہے، چکڑالوی تو نہیں ہے، احمدی تو نہیں ہے، مرزائی تو نہیں ہے، اور پرویزی تو نہیں ہے، غامدی تو نہیں ہے۔ دین سے سارے جدا قسم کے لوگ ہیں اور سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں اور سب کے اپنے اپنے معاملات ہیں، تو پوچھنا چاہیے۔ اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہا کرتے تھے کہ عالم دین جو اپنے معاملات میں بڑا مضبوط ہو، اس کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے وہ ساروں سے ملے تاکہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو۔ لیکن جو عالم دین نہیں، اس کو اجتناب کرنا چاہیے عقائد باطلہ والے لوگوں سے ملنے سے، یہ نہ ہو کہ اس کا ایمان اور عقیدہ خراب ہو جائے۔ اسلام کی تعلیمات، اسلام کے مسائل سننا، سیکھنا، سمجھنا یہ بڑے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صاحبزادہ ابو بکر صدیق صاحب نے خصوصی طور پہ صحت کے لیے دعا کا کہا ہے۔ یا اللہ ابو بکر صدیق صاحب کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، جنہوں نے مصیبتیں جھیلی ان کو راحت عطا فرما، اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرما۔ یا اللہ زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما، مرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ قبر عطا فرما، میدان معاشر میں متقین صالحین کا ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔
صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت. مجھے دین اسلام سے پیار ہے، 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 مجھے دین